ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ جیمنائی لوگوں کے لیے ریڈنگ ہے دسمبر کے مہینے کے لیے۔ اگر آپ جیمنائی سن، مون یا رائزنگ ہیں تو اس ریڈنگ میں کوئی نہ کوئی میسج جو ہے وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اوورآل جو سچویشن یہاں پہ دسمبر کے مہینے کے لیے نظر آ رہی ہے، اس میں ایک بہت جو پرومیننٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جیمنائز جو ہیں ان کا صبر، حوصلہ، برداشت جو ہے وہ بہت بالکل آخر پہ پہنچا ہوا ہے، اور جو معاملہ یہاں پہ ان کے سامنے درپیش نظر آ رہا ہے اس میں ان کا اپنا بھی فالٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جو پرابلم آپ کی زندگی میں یہاں پہ موجود ہے اس میں آپ کی اپنی خود کی بھی مسٹیک ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ بالکل بھی پازیٹیو نظر نہیں آ رہا۔ ایک خاص قسم کی مینیپولیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کے اینڈ کے اوپر، اور یقیناً یہ ایک ریلیشن شپ کا سلسلہ تھا جس میں اس پرسن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے تھے، ان کی طرف آپ کا جو بیہیویئر تھا وہ تھوڑا جس طرح آپ ایموشنلی کسی دوسرے کو مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس قسم کا آپ کا بیہیویئر یہاں نظر آ رہا ہے۔ اور انہوں نے جتنی بھی کوشش کرنی تھی، جتنی بھی ایفرٹ کرنی تھی، آپ کے اس رویے سے مایوس ہو کے وہ جس طرح آپ کی زندگی سے نکل کے جا چکے ہیں۔ اب ایٹ دا مومنٹ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں، بالکل تنہا ہیں، آپ کا کوئی یہ ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایموشنل سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے، اس سینس میں کہ آپ بالکل لونلینس فیل کر رہے ہیں۔ کوئی سالڈ گراؤنڈیڈ ریلیشن شپ جس کے اندر لائلٹی ہوتی ہے، جس کے اندر فیئرنیس ہوتی ہے، ایک ایسا ریلیشن شپ جس میں جو کہ ایموشنل لیول کے اوپر ہوتا ہے، صرف آپ اپنی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہوتے ہو بلکہ آپ کو ایک ایموشنل اور اسپریچول سیٹسفیکشن بھی مل رہی ہوتی ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اکیلا، تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن اس سب سچویشن میں پھر رپیٹ کروں گی، اس سب سچویشن کی بیک گراؤنڈ میں آپ کی اپنی نیگیٹیوٹی ہے۔ اگر یہ ریڈنگ آپ سے ریزونیٹ کر رہی ہے تو آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات پہ فوکس کرنے کی کہ وہ جو آپ کا نیگیٹو بیہیویئر تھا یا سیلفش بیہیویئر تھا یا مینیپولیٹو بیہیویئر تھا، اور آپ نے دوسروں کو کے ایموشنز کو استعمال کر کے اپنا بینیفٹ لینا چاہا ہے، اگر تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کے بارے میں سوچنے کی اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ریڈنگ جو ہے یہ وائس ورسا ہو، اور جیمنائی جن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو۔ ریڈنگ جو ہے وہ دونوں ڈائریکشن میں جا سکتی ہے۔ ایٹ دا مومنٹ ابھی جو دسمبر کا مہینہ ہے اس میں کوئی پروگریشن نظر نہیں آ رہی، چیزیں جو ہیں وہ یا تو بالکل نیگیٹو جا رہی ہیں یا بالکل اسٹیگننٹ ہیں۔ چونکہ پروگریشن کوئی نہیں ہے، چونکہ گروتھ کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کے لیے بالکل ایسا چانس موجود ہے جہاں پہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو پریشان محسوس کریں، اور یہ کسی قسم کی انگزائٹی کے طور پہ آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نائٹ میئرز آئیں، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو رات کو سونے میں ڈیفیکلٹی فیل کریں، یا بہت زیادہ اوور تھنکنگ جو ہے وہ بھی ممکن ہے۔ اور جو چیلنجنگ پوزیشن ہے اس مہینے کی، یا یہ کہہ لیں کہ اس مہینے سب سے زیادہ کیا ڈیفیکلٹی ہے جو آپ کو فیس کرنی پڑے گی یا جس کے ساتھ آپ کو فائٹ بیک کرنا پڑے گا، وہ یہی بات ہے۔ آپ کو اوور تھنکنگ سے بچنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو انگزائٹی فری رکھنا ہے، یہ ریئلائز کرنا ہے کہ مسٹیک کہاں ہوئی ہے۔ اگر آپ سے ہوئی ہے تو آپ کو اس ریئلائزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جو پرسن جس کو آپ نے ریفیوز کیا ہے یا جس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، یا وہ آپ کو پھر الٹیمیٹلی چھوڑ گئے ہیں، وہاں پہ ایموشنز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کولڈ اور ریجڈ نظر آ رہے ہیں۔ یہ پرسن جو ہے یہ کوئی اور ایئر سائن ہو سکتا ہے جیمنائی کے ساتھ، جو کہ جس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا بیہیویئر جو ہے جتنا زیادہ آپ کی طرف پہلے لونگ اور کیئرنگ تھا، اور جتنا زیادہ یہ آپ کی طرف انکلائنڈ تھے پہلے، اب اتنا ہی زیادہ یہ کولڈ اور ڈیٹیچ ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایک یہ بات ہے، اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں فزیکل ڈسٹینس بھی بہت زیادہ ہو، آپ کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں، اور یہ پرسن جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں یہ کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں۔
اس ساری سچویشن نے ایموشنلی آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی کمپنی نظر نہیں آ رہی، آپ کے پاس کوئی ایموشنل آؤٹلیٹ نہیں ہے، اور چیزوں کو کنٹرول کر کے چیزوں سے میری مراد ایموشنز کو اور فیلنگز کو کنٹرول کر کے اب وہ جیسے پھٹ پڑنے کو تیار ہیں، اور صبر کا پیمانہ جو ہے وہ بالکل لبریز ہوتا ہوا یہاں نظر آ رہا ہے. سوری، یہاں آئے گا. اس ساری صورتحال کے اندر آپ کو جو ایک قسم کا آپ کی کوشش آپ کی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مزید کنٹرول کریں، مزید آپ اپنے آپ کو ہولڈ آن کریں، مزید اپنے ایموشنز کو روک کے رکھیں. اگر آپ کو پچھلے کچھ عرصے میں فائنینشیل ڈسٹربنس آئی ہے، یہ تو ریلیشن شپ کی بات ہوگی، اگر فائنینشیل ڈسٹربنس آئی ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، کریئر ہے آپ کا کوئی، اور اس کے اندر گروتھ نہیں ہو رہی اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور آپ کو فائنینشیل ڈسٹربنس جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، فائنینشیل کرانچ میں سے گزر رہے ہیں، تو فی الحال جو ہے وہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا بجٹ بنانا پڑے، آپ کو پیسے سوچ سمجھ کے خرچ کرنے پڑیں، آپ کو فضول خرچی کے ساتھ اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. یہ ساری باتیں آلریڈی آپ کے ذہن میں بھی موجود ہیں اور آپ اس کے اوپر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. جو اس ریڈنگ کا آؤٹ کم پہ کارڈ ہے وہ 3 آف پینٹیکل کا کارڈ ہے. چاہے اب آپ یہ ریڈنگ ریلیشن شپ کے لیے دیکھ رہے ہیں یا آپ یہ ریڈنگ کریئر کے بزنس کے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں، قابل غور بات اس میں یہی ہے کہ آپ جس جگہ زندگی میں کھڑے ہیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی ٹیچر کو ہائر کر سکتے ہیں، کسی سے اچھی ایڈوائس لے سکتے ہیں تو بھی، اور اگر آپ ریلیشن شپ کے لیے فکر مند ہیں تو بھی آپ کو اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا اس پرسن کے سامنے کہ آپ ان کے ساتھ سنسیئر ہیں اور لائل ہیں. اگین ریڈنگ دوسری ڈائریکشن میں بھی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس دوسرے پرسن کو یہ بات پروف کرنے کی ضرورت ہو، لیکن سچویشن چونکہ اس قسم کی ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جب بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے یا کوئی بھی کمیونیکیشن سٹارٹ ہوگی تو جھگڑا ہوگا، آرگیومنٹ ہوگا، بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت ساری اس قسم کی کمیونیکیشن ہوگی جس سے بدمزگی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اگر آپ اس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کی سچویشن بھی یہیں رکی رہے گی. اس سچویشن میں سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اس سارے معاملے کو فیس کریں. جو آرگیومنٹ ہے اس کو اچھی ڈیسنسی کے ساتھ آپ ڈیل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت چانس ہے کہ یہ پرسن آپ سے ملٹیپل کویشچن کرے، اور اگر آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ انیشلی ایک روڈ بیہیویئر جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. اور اس کے لیے بھی آبویس ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو آپ کا اپنا رویہ رہا ہے وہ انہوں نے اس پرسن کو اس طرح کا بنا دیا ہے. جہاں تک ایڈوائس کے کارڈ ہیں اس میں پہلا کارڈ جو ہے وہ ہیو فیتھ ان یور ڈریمز ہے. آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی امپروومنٹ جب چاند جو ہے وہ اتر رہا ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے تقریباً اب سے کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ 3 سے 4 ہفتے جو ہیں وہ اس طرح کا ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے. اگلا مہینہ جنوری کا جو ہے وہ ایسا ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے جس میں آپ کے لیے کوئی سچویشن جو ہے اس میں کسی نہ کسی طرح بہتری آئے. تب تک آپ کو وٹ ایور یو آر ڈریمنگ، وٹ ایور یو آر مینیفیسٹنگ، وٹ ایور یو آر تھنکنگ، you just have to be faithful about just have to faith upon that. یہ پرسن جو ہے یہ آپ کے لیے آپ کا سول میٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نظر یہ آتا ہے کہ کافی ایک لمبا عرصہ اس طرح کا گزرا ہے جہاں پہ اس پرسن نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ لونگ اور افیکشنیٹ طریقے سے آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہو. آن دا ادر ہینڈ یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کے بارے میں یا اپنے جینوئن ایموشنز کے بارے میں اتنے سینسٹیو ہیں کہ آپ کو ایک ڈر رہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہر ایک کے سامنے نہ کھولوں اور میں اپنے دل کی بات اور اپنے دل کی فیلنگز جو ہے وہ اپنے اندر چھپا کے رکھوں. لیکن چونکہ یہاں پہ سول میٹ کا کارڈ ہے، یہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ جب تک وہ سب کچھ
جو آپ محسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی تھرڈ آئی آپ کو بتا رہی ہے، جو آپ کی فیلنگز ہیں، جو آپ دوسرے شخص کو جس انداز میں دیکھ رہے ہیں، جب تک آپ وہ بات کہہ نہیں دیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو اوپن اپ نہیں کریں گے، جب تک آپ یہ بات ایکسیپٹ نہیں کر لیں گے جو آپ دوسرے کے بارے میں محسوس کر رہے ہیں، صورتحال کے اندر جو ہے وہ ڈیفیکلٹی رہے گی۔ یہ کارڈ جو ہے وومن ہولڈنگ ہارٹ، یہ کوئین آف کپس کا کارڈ ہے، 8 نمبر ہے۔ 8 نمبر لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی بات کرتا ہے، کوئی بھی چیز جو 8 کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، یہاں پہ بھی 8 کا نمبر موجود ہے۔ سو یہ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جب یہاں پہ سول میٹ کا کارڈ ہے۔ سو اگر آپ اس پرسن کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کمٹمنٹ کے لیول پہ نہیں بھی لے کے جاتے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پرسن آپ کی زندگی میں ایز سول میٹ موجود رہے گا، اور آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ان سے ڈسکنیکٹ نہیں کر پائیں گے، چاہے آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی بھی ریزن کی وجہ سے ان کو ایوائڈ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ پرسن جو ہے یہ آپ کی زندگی میں موجود رہے گا کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طریقے سے، اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے ریلیشن شپ جو ہے اس کو ریفائن کریں، اس کے اندر امپروومنٹ لے کر آئیں۔ یہ نہ صرف آپ کے لیے فائنینشلی بھی ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی ارننگ میں انکریمنٹ کا باعث بن سکتے ہیں، بلکہ آپ کو ایک اچھا سوشل سٹیٹس دلوانے میں بھی آپ کے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس پرسن کے ساتھ آپ کی جو انرجیز جڑی ہیں وہ بہت زیادہ پازیٹیو نظر آ رہی ہیں۔ اوکے جی، سو یہ تھی جیمنائی، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے ریڈنگ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے۔